علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th سائیکولوجی فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر 50 مارکس کے لیے ہے، 50 نمبرات۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا اے ہے، ذیل میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر بیانات مکمل کیجیے۔ پہلا ہے نفسیات ڈیش کا مطالعہ ہے، اس کا صحیح جواب ہے برتاؤ۔ دوسرا ہے ڈیش اعمال میں سوچنا، حافظہ اور جذبات وغیرہ شامل ہے، اس کا صحیح جواب ہے ذہنی۔ تیسرا ہے عزت نفس خود خدری کا احساس ہے جو ڈیش پر منحصر ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی، خود کی کارکردگی کے احساس و ادراک پر۔ چوتھا ہے ہمارے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے کی صلاحیت کو ڈیش کہتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے خود ضابطگی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ تریدوش، تریگن، ولیم وونٹ، سیگمنڈ فرائیڈ، ادراکی عمل، پتانجلی۔ اس کا جواب ہے تریدوش کف وات پت، تریگن ستوا رجس تمس، ولیم وونٹ نفسیات کی پہلی تجربہ گاہ، سیگمنڈ فرائیڈ لاشعور کا مطالعہ، ادراکی عمل ادراک سوچنا حافظہ وغیرہ، پتانجلی اشٹانگ یوگا۔ سوال نمبر 1 کا سی ہے، بتائیے درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط۔ پہلا ہے نظریاتی نفسیات کی پوری توجہ اصول اور نظریات کو بنانے پر ہوتی ہے، صحیح۔ دوسرا نفسیات میں تمام تجربات کسی تجربہ گاہ میں ہی ہوتے ہیں، صحیح۔ تیسرا درس و تدریس کے تمام مسائل کا تعلق تعلیمی نفسیات سے ہوتا ہے، صحیح۔ چوتھا انفرادی کھلاڑی کو مدد کرنا اسپورٹس نفسیات میں کیا جاتا ہے، غلط۔ پانچواں صارف نفسیات کو سماجی نفسیات میں شامل کیا گیا ہے، غلط۔ سوال نمبر 1 کا ڈی ہے، دیے گئے گروہ میں سے بے جوڑ غیر مناسب لفظ الگ کیجیے۔ تجرباتی نفسیات، سماجی نفسیات، صنعتی نفسیات، وقوفی نفسیات۔ طبی نفسیات، سماجی نفسیات، اسپورٹس نفسیات، خلاف معمول نفسیات۔ تعلیمی نفسیات، شادی بیاہ نفسیات، صارف نفسیات، روزگار کی نفسیات۔ زبان، جرم، حافظہ، ادراک۔ پہلے کا جواب ہے صنعتی نفسیات، اس کی وجہ یہ اطلاقی نفسیات کی ضمنی شاخ شعبہ ہے۔ دوسرا ہے خلاف معمول نفسیات، اس کی وجہ یہ نظریاتی نفسیات کی ایک ذیلی شاخ شعبہ ہے۔ تیسرا ہے صارف نفسیات، وجہ ہے یہ کسی کونسلر کے کام میں شامل نہیں ہے۔ چوتھا ہے جرم، وجہ یہ وقوفی نفسیات کا پہلو نہیں ہے۔ سوال نمبر 1 کا ای ہے، درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ روح، جان راک، لیپزگی یونیورسٹی، سیگمنڈ فرائیڈ، برتاؤ۔ پہلے کا جواب ہے سائیک، روح۔ دوسرا جان لاک، بچہ خالی سلیٹ۔ تیسرا پہلی نفسیات کی تجربہ گاہ، لیپزگی یونیورسٹی۔ سیگمنڈ فرائیڈ، تحلیل نفسی۔ جان واٹسن، برتاؤ۔ سوال نمبر 1 کا ایف ہے، منزل سوالوں کے جواب ایک جملے میں دیجیے۔ سماجی نفسیات میں کون کون سی امور کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سماجی نفسیات میں عام طور پر تعاون، اشتراک، مقابلہ آرائی، رجحانات، تعصبات اور اجتماعی تنازعات وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جدید اعلیٰ ذہنی افعال و اعمال کے نام بتائیے۔ اس کا جواب ہے اعلیٰ ذہنی افعال و اعمال میں سوچنا، ادراک، فیصلہ کرنا، تصورات کی تشکیل کرنے سے متعلق اعمال شامل ہے۔ تیسرا ہے تعلیمی نفسیات کی توجہ کا مرکز کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے تعلیمی نفسیاتی درس و تدریس کے عمل کی صلاحیتوں کو فروغ و ترقی دینے اور ان میں اصلاح و سدھار کرنے پر پوری توجہ دیتی ہے۔ سوال نمبر 1 کا جی ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب ایک جملے میں دیجیے۔ مثبت تصور ذات کیا ہے؟ اس کا جواب ہے مثبت تصور ذات سے مراد ذات میں چھپا ہوا پہلو ہے۔ یہ پہلو بچپن سے ہی ترقی کرتا ہے اور اس میں سوچ و افکار اور احساسات وغیرہ ہوتے ہیں۔ والدین اور دیگر افراد اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، لیکن بچہ ان سے یہ چیزیں حاصل کر کے اپنا لیتا ہے۔ دوسرا ہے عنفوان شباب کے دوران کون سی باتیں تصور ذات کو کھولتی ہے؟ اس کا جواب ہے عنفوان شباب کے دوران خاص طور پر تصورات کو بنانے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور نوجوان دوسروں کے نظریے کو دیکھتا، سمجھتا اور اپناتا ہے۔ تیسرا ہے صنفی شناخت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے صنفی شناخت ایک حیاتیاتی امر ہے، یعنی فرد میں یہ احساس یا شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ سوال نمبر 1 کا ایچ ہے، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلا ہے نفسیات کے اہداف۔ اس کا جواب ہے پیش گوئی، قابو، کنٹرول، وضاحت، بیان۔ دوسرا ہے اعلیٰ خود افادیت۔ اس کا جواب ہے صحیح خود احتسابی، خطرات کا مقابلہ کرنے کی خواہش، خود اعتمادی، کمال کامیابی کا احساس۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 35 تا 40 الفاظ میں دیجیے۔ پہلا ہے بڑھنے کے ساتھ ہم اپنی ذات کے تصور کی نشو و نما کیسے کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ذات کا تصور ہمارے مکمل ادراک کی ایک جامع تصویر ہے۔ ایک فرد خود کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے اور اپنی قدر و منزلت کو کیا سمجھتا ہے،
اور کیسے خود کو آگے بڑھاتا ہے اور کیسے خود کی حفاظت کرتا ہے۔ ذات کے تصور کی ابتدا عہد طفولیت میں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ اپنے جسم کو دیگر چیزوں سے الگ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بتدریج وہ بچپن میں اپنی جنس، ذہانت اور قابلیت کی شناخت کرنے لگتا ہے، اور اسی دور میں وہ اپنی بہت سی چیزوں کو چھپانا سیکھ لیتا ہے، جیسے اپنے افکار، سوچ، احساسات اور خواہشات وغیرہ۔ یہ اس بچے کا نجی ذاتی تصور ہوتا ہے۔ عنفوان شباب کے دور میں وہ دوسروں کے افکار و نظریات کو سمجھ سکتا ہے، اور اس طرح وہ معروضی خود آگہی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے نظریاتی نفسیات اور اطلاقی نفسیات کا فرق بتانا ہے۔ نظریاتی نفسیات میں انسانی برتاؤ کی تشریح اور وضاحت کے لیے تحقیق کرنے کے لیے اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں، اور ان کے تعلق سے مختلف نظریات بھی بنائے جاتے ہیں۔ ان تحقیقات سے جو اصول بنائے جاتے ہیں، ان کا استعمال عملی مسائل کو حل کرنے اور فرد کو اپنی حقیقی زندگی میں درپیش صورتحال سے مطابقت پیدا کرنے میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی اس کا استعمال اطلاقی نفسیات میں کیا جاتا ہے۔ نظریاتی نفسیات کی پوری توجہ بیان، وضاحت اور پیشگوئی پر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظریاتی نفسیات کا بہت گہرا تعلق سماجی نفسیات، برتاؤ اور ذہنی افعال سے ہے، جبکہ اطلاقی نفسیات کی پوری توجہ درپیش نفسیاتی اہداف پر ہوتی ہے، یعنی قابو کرنا یا متاثر کرنا یا برتاؤ میں اصلاح و ترمیم کرنا وغیرہ۔ لوگوں کے برتاؤ میں بہتر موافقت پیدا کرنے کے لیے اطلاقی نفسیات نظریاتی نفسیات کی تحقیقات اور ان کے نتائج کو استعمال کرتا ہے۔ اگلا ہے نفسیات۔ اس کا جواب ہے سائیکولوجی یونانی لفظ کے زبان کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے معنی روح کی سائنس یا دماغ کی سائنس ہوتا ہے، لیکن دماغ یا روح کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے نفسیات کی تعریف میں اصلاح کی گئی اور وونڈ نے اسے شعوری تجربے کا مطالعہ کیا ہے، جبکہ سگمنڈ فرائیڈ نے اسے لاشعور کا مطالعہ بتایا ہے۔ جان واٹسن نے اسے برتاؤ کی سائنس کہا ہے۔ آج نفسیات کو انسانی برتاؤ اور ذہنی عمل کا ایک سائنسی مطالعہ کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے برتاؤ۔ ایک انسان یا جانور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ برتاؤ ہے۔ برتاؤ کا مشاہدہ، معائنہ اور مطالعہ کرنا ممکن ہے۔ اس کا ریکارڈ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک جاندار کا جوابی عمل ہے جو کسی محرک کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسے SOR ماڈل سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، منزل سوالوں کے جوابات 35 سے 40 الفاظ میں دیجیے۔ پہلا ہے نفسیات ایک سائنس ہے، کیوں؟ واضح کیجیے۔ نفسیات کی تعریف میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسانی برتاؤ اور ذہنی اعمال و افعال کا مطالعہ ہے۔ یہ بالکل واضح سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی سائنس ہے۔ سائنس ایک منظم بالترتیب معلومات ہوتی ہے جسے باقاعدہ مشاہدے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جب نفسیات عملی ہے، یعنی اس میں معاشی طریقوں، ترتیب وار مشاہدہ اور تجربات سے ہم کچھ اصول اور نظریات قائم کرتے ہیں۔ نفسیات کے مقاصد، اہداف میں بیان، وضاحت، پیشگوئی اور قابو اور اختیار ہوتے ہیں۔ یہ تمام مقاصد سائنسی ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے، ہرشد ایسی جگہ جانے سے کتراتا ہے جہاں اسے بہت سے لوگوں سے ملنا پڑے، کیونکہ ہرشد اینک لگاتا ہے اور اس کا چہرہ محاسوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا جواب ہے، ہرشد میں منفی خود خیالی ہے۔ اس میں خود کی عزت و تکریم نہیں ہے، اس لیے اسے محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی تضحیق کریں گے۔ جہاں لوگوں سے ملنا پڑے، بات چیت کرنا پڑے، ایسی جگہ جانے سے کتراتا ہے۔ اس سے اس میں خود افادیت اور اہلیت کا فقدان نظر آتا ہے، یعنی اس میں ادنیٰ درجے کی ذاتی قدر ہے۔ اسے اس کترانے والے برتاؤ کو ترک کرنا چاہیے اور خود میں سماجی مہارتیں پیدا کرنا چاہیے، خود میں خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے۔ اسے اینک پہننے کو کوئی عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگلا ہے طبی نفسیات۔ آج کل نفسیات کی اس شاخ کو سب سے زیادہ کارآمد سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے مختلف ذہنی امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ آج کی گہما گہمی کے دور میں ذہنی امراض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس شعبہ نفسیات کا تعلق جذبات اور برتاؤ کے مسائل سے ہوتا ہے، اس لیے پہلے ان کی تشخیص کی جاتی ہے، پھر ان کا علاج کرنے کے لیے مختلف نفسیات کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں مریض سے انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کے اہل خاندان اور دوست احباب سے بھی اس کے بارے میں بات چیت کر کے اس کو درپیش مسائل کو سمجھا جاتا ہے۔ اس امراض میں مختلف اور مناسب نفسیات علاج کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر اس کا علاج ماہرین نفسیات کرتے ہیں۔ یہ علاج کسی اسپتال، کمیونٹی ہیلتھ سینٹر یا نجی دواخانوں میں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نفسیات کے بطور سائنس ظہور پذیر ہونے کے تاریخی شواہد پیش کیجیے۔
اس کا جواب ہے نفسیات کا ظہور براہ راست ایک سائنس کے نہیں ہوا بلکہ اس کا آغاز فلسفے کی ایک شاخ کے طور پر ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں نفسیات کو ایک علیحدہ شعبہ تسلیم کیا گیا۔ پہلے نفسیات کو روح و دماغ کا سائنس سمجھا گیا، لیکن 1879 میں ولیم ووڈ نے لیپزگ یونیورسٹی جرمنی میں پہلے نفسیات کی تجربہ گاہ قائم کی اور اس کو ایک علیحدہ شعبہ یا شاخ کا مقام دلایا۔ ووڈ نے نفسیات کو شعوری تجربے کا نام دیا، جبکہ سیگمنڈ فرائڈ نے نفسیات کو لاشعوری کا مطالعہ بتایا اور اس نے ابتدائی بچپن کے تجربات کی اہمیت کو واضح کیا۔ لیکن شعور یا لاشعور دونوں کا ہم براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جان واٹسن نے نفسیات کو برتاؤ کی سائنس کا نام دیا۔ اس کی تعریف میں اس نے انسانی برتاؤ اور ذہنی افعال و اعمال کی اہمیت کو واضح کیا۔ اس کی نفسیات کی تعریف میں برتاؤ، ذہنی افعال اور سائنسی طریقے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ پہلا نقطہ ہے برتاؤ۔ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ایک شخص یا ایک جانور کرتا ہے۔ ہم اس کا مشاہدہ، ریکارڈ بنانا اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی محرک کے جوابی عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس کو SOR ماڈل سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے ذہنی افعال۔ اس میں سوچنا، جذبات، فراموشی، ترغیب و تحریک وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کی پیمائش لوگوں کے رد عمل سے کی جا سکتی ہے۔ تیسرا ہے سائنسی طریقے۔ اس میں مشاہدہ کرنا، منظم معلومات، قدر پیمائی اور تجربہ کرنے جیسے کام ہوتے ہیں۔ ان میں مشاہدات سے حاصل ہونے والے نتائج سے تعمیر کی جاتی ہے اور برتاؤ کے تعلق سے پیشگوئی بھی کی جاتی ہے اور ان کے نتائج کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے نجی تصور ذات اور مقصد خود آگہی۔ نجی تصور ذات یہ تصور بچپن میں ترقی کرتا ہے، کیونکہ اس مرحلے میں بچہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر چھپا لے گا۔ اسی دور میں وہ خیالی دنیا بنا لیتا ہے، مثلاً ایک خیالی دوست جس سے صرف وہی بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ بچے کی ذات کا ایک چھپا ہوا پہلو ہوتا ہے۔ اس کے خیالات، سوچ، احساسات، خواہشات اور برتاؤ وغیرہ مختلف ہوتے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ بچے کی ان باتوں سے اس کے والدین، بھائی بہن قطعی ناآشنا ہوتے ہیں۔ اکثر یہ دور مرحلہ تصور ذات کی نشو و نما کا بہت دشوار مشکل دور مانا جاتا ہے۔ نوجوانی میں مقصد خود آگہی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں نوجوان زیادہ خود احساسی، خود شعوری، برتاؤ، ظاہری دکھاوے اور سماجی تال میل کے تئیں کافی محتاط ہوتا ہے۔ اس کے لیے دوست، احباب اور جن سے مخالف کے لوگ زیادہ اہم بن جاتے ہیں۔ ہر نوجوان زیادہ مقبول و مشہور، پرکشش اور کامیاب بننا چاہتا ہے۔ اکثر ان میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ وہ قبول کیے جائیں اور ان کے طرز عمل کو بھی لوگ تسلیم کریں اور ان کو عزت دیں۔ سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 50 تا 60 الفاظ میں دیجیے۔ پہلا ہے صنفی کردار۔ صنفی کردار اکتسابی ہے، یعنی ہم اس کا تعین آموزش، تربیت اور مشاہدے سے کرتے ہیں۔ اس کی نوعیت نفسیاتی، سماجی ہوتی ہے۔ صنفی کردار خاندان، کلچر اور میڈیا سے متاثر ہوتا ہے۔ صنفی کردار صنفی شناخت سے الگ ہے، کیونکہ صنفی شناخت کا تصور بنیادی طور پر حیاتیاتی لحاظ سے نر یا مادہ پر ہونے پر منحصر ہوتا ہے۔ سماج میں اکثر و بیشتر صنف کا وجود بہت دقیانوسی طرز کا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق مادے کو غیر فعال گھریلو کاموں میں مصروف اور ملازمت سے دور ہونا چاہیے، لیکن آج کے دور میں ہر سماج میں صنفی کردار میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ دونوں ہی مساوی طور پر گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، دونوں ہی ملازمت کرنا پسند کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 150 تا 200 الفاظ میں دیجیے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں فرد کے تصور ذات کی نشو و نما کی مفصل معلومات دیجیے۔ تصور ذات یہ ایک شخص کے تمام ادراک کے مجموعے کا نام ہے جو وہ خود کے بارے میں رکھتا ہے۔ یہ ایک منظم ادراک کا مجموعہ ہے جو ہم اپنی صلاحیتوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں تجربات اور سماجی میل ملاپ سے وجود میں آتی ہے۔ اس میں سیکھے ہوئے عقائد، رجحانات اور رائے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ فرد کی زندگی میں اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ یہ تمام منظم تصور ذات کا تصور سب میں یکساں ہوتا ہے۔ ایک بچہ پہلے 6 مہینے تک خود کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ میں، میرا، میری، میری نہیں جیسی باتوں میں فرق کرنے لگتا ہے۔
18 महीने की उम्र में वो आईने में अपने चेहरे को पहचान लेता है और ज़मायरे शख्सी मैं, मेरा, वो, उसका, तेरा, मेरा का इस्तेमाल शुरू कर देता है। इसके अलावा वो झूठ मूठ के खेलों में लग जाता है। 2 साल की उम्र में बच्चे में इज़्ज़त नफ्स की तरक्की शुरू हो जाती है, अच्छे बुरे बर्ताव को समझने लगता है और इनकी तवक्को भी करने लगता है। 3-4 साल में बच्चा लड़के लड़की में इम्तियाज़ कर लेता है और इनकी जहानत व काबिलियत को समझने लगता है। 5-6 साल की उम्र में बच्चे इसमें समाजी मवाज़ने का एहसास पैदा हो जाता है। निजी तसव्वुर ज़ात इसकी सोच एहसासात दूसरों के बारे में जो दूसरे नहीं जानते हैं परवान चढ़ता है। उनफुआन शबाब के दौर में तसव्वुर ज़ात मुकम्मल तौर पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ नज़रियात को अपनाना शुरू कर देता है, दूसरों की राय को देखता समझता और अपनाता है। इसमें ज़ाती शऊर पैदा हो जाता है और इसके बाद नौजवान मकसदी खुद आगही के मरहले में दाखिल हो जाता है और चाहता है कि दूसरे लोग इसको समझें और जानें। वो लोगों में मकबूल व मशहूर होना चाहता है और ये भी चाहता है कि वो दिलकश बन जाए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।